مرد نے عورت کو بدکاری کی دعوت دی، عورت مجبور تھی کسی وجہ سے، اسی وقت وہ رضامند ہو گئی۔ جب مرد نے عورت کو قریب بلایا اور یہ کہا کہ دروازے بند کر کے آؤ، ان پہ پردے ڈال کے آؤ، عورت نے دروازہ تو بند کر دیا، پردے بھی ڈال دیے، کہا کہ پردے دے آئی ہوں، دروازے بند کر آئی ہوں، لیکن ابھی بھی ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، ایک دروازہ ابھی بھی کھلا ہوا ہے۔ اس نے کہا وہ کون سا دروازہ کھلا ہوا ہے؟ کہا کہ تیرے اور رب کے درمیان جو دروازہ ہے وہ ابھی کھلا ہوا ہے، رب دیکھ رہا ہے۔ بس یہ سننا تھا اس نوجوان کا۔ کیسے لوگ تھے، خوف خدا کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا، اللہ کا استحضار، اللہ کے خوف کا استحضار۔ دوستو کیا بتاؤں، بہت سی باتیں یاد آ رہی ہیں اس حوالے سے کہ کیسے لوگ تھے اللہ والے۔ حضرت نوجوان نے جب یہ سنا نا کہ عورت کہہ رہی ہے کہ تیرے اور اللہ کے درمیان جو دروازہ ہے وہ ابھی بھی کھلا ہوا ہے، نوجوان کا یہ سننا تھا، چیخ ماری، فوراً اس کی روح قبض ہو گئی، اس کی روح نکل گئی۔ کہاں آیا ہوا تھا؟ گناہ کے لیے آیا ہوا تھا، لیکن جب اس کو استحضار کرایا گیا خدا کا، خوف خدا کی وجہ سے اللہ کا سامنا نہ کر سکا، تاب نہ لا سکا، فوراً چیخ ماری اور روح نکل گئی۔ یہی لوگ ہیں، یہی لوگ۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ کہ خوف خدا پیدا ہو جائے تو رب کی طرف سے انعامات کی بارش ہوتی ہے، جو فروگزاشتیں ہوئی ہیں، جو کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں، اللہ اپنی رحمت کی وجہ سے، خوف خدا پیدا ہو جانے کی وجہ سے معافی کا قلم پھیر دیتے ہیں اور بخشش کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔